الصلاة والسلام عليك يا من اسمه أحمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات قائد المرسلین رحمت للعالمین کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سٹیج کی زینت فخر نصیر ملت صاحب زندگان پیر سید ضیاء الرسول شاہ صاحب، پیر سید شفاء الرسول شاہ صاحب اور معزز علماء کرام، اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس محفل پاک کو ہم سب کے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے بخشش کا سامان بنائے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ایک صحابی سے پوچھتے ہیں اپنے اوراد و وظائف میں کیا پڑھتے ہو؟ صحابی اور رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے دن کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. ایک حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں اور بقیہ 3 حصے بقیہ ورد وظائف پڑھتا ہوں. سرکار خوش ہوئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. ارشاد فرمایا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر درود کی مقدار اور بڑھا لو تو رب تعالیٰ تمہیں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا. صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر ایسا کرتا ہوں 4 حصوں میں سے 2 حصے آپ پر درود پڑھوں گا، 2 حصے بقیہ ورد وظائف کروں گا. سرکار نے ارشاد فرمایا اچھا ہے، اگر درود کی تعداد بڑھا لو تو اور زیادہ بہتر ہے. صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر ایسا کرتا ہوں 3 حصے آپ پر درود پڑھوں گا، 1 حصہ بقیہ ورد وظائف کروں گا. سرکار نے فرمایا اچھا ہے، اگر درود کی مقدار اور بڑھا لو تو تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے. صحابی رسول پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ ہر وقت ہی آپ پر درود پڑھوں گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو ایسا کر لے اور تجھے دعا مانگنے کا بھی وقت نہ ملے، رب تعالیٰ تجھے بن مانگے ہر چیز عطا فرما دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی خوشی کی بات ہے، یقیناً دل خوش ہوا کہ استاد صاحب کے صاحبزادگان وہ مشن جو استاد صاحب نے ان کو دیا یا جو آپ نے مدرسہ پودا لگایا
دین بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علم کو سکھانا سیکھنا. ماشاءاللہ استاد صاحب کے سرزدگان اپنے والد صاحب کے اس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور اللہ کریم ضرور انہیں اس میں کامیابی عطا فرمائے گا. اور الحمدللہ ہم شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہیں. اور آج بھی یہ جو ہم سب کا اکٹھا ہونا شاہ صاحب کے صاحبزادہ صاحب کی کاوش ہے کہ ہم سب کو اکٹھا کیا. اخلاص کے ساتھ جو بھی عمل کیا جاتا ہے نا اللہ اسے ضرور قبول فرماتا ہے. غزوہ تبوک کا جب موقع تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اللہ کریم کی راہ میں مالی قربانی دینے کا حکم دیا، ہر صحابی نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق بہت کچھ پیش کیا. مگر ایک صحابی ہیں غریب تھے، گھر میں کوئی چیز موجود نہیں مگر دل میں جذبہ ضرور موجود تھا کہ میں بھی اللہ کریم کی راہ میں خرچ کروں مگر پاس کچھ نہیں. رات ایک یہودی کے گھر گئے اور جا کر اسے کہا کہ آج رات میں تیری مزدوری کروں گا، محنت کروں گا، جو کام مجھ سے لینا ہے مجھ سے لے لو. اس نے لگا دیا پانی کھینچنے پر. پرانے زمانے میں کنویں ہوتے تھے، پانی کھینچا جاتا تھا. ساری رات وہ پانی کھینچتے رہے. صبح کو اس نے 2 کلو کھجوریں مزدوری کے طور پر دی، 1 کلو گھر والوں کے لیے رکھا. وہ 1 کلو چند کھجوریں آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرما دی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا. سرکار نے جب صحابی اور رسول کے جذبہ کو دیکھا اور ان کے اخلاص کو دیکھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کو پکڑا، قبول فرمایا. جتنا بھی وہ ڈھیر لگا تھا مال و دولت کا، صحابہ نے ایک دوسرے سے بڑھ کر مالی قربانیاں پیش کی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیر کے اوپر ان کھجوروں کو بکھیر دیا اور ارشاد فرمایا یہ کھجوریں اتنے اخلاص کے ساتھ حاصل کی گئی ہیں اور اللہ کریم کی راہ میں خرچ کی گئی ہیں. اللہ کریم ان کھجوروں کی برکت سے تم سب کی مالی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. سبحان اللہ. پتہ کیا چلا؟ جس عمل میں بھی اخلاص ہونا، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی نگاہ میں وہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے. اخلاص ہونا چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے. ماشاءاللہ شاہ صاحب کی اچھی کاوش ہے کہ ہم کو اکٹھا کیا، ہم سب اکٹھے ہیں تو محبت بھی اس سے اور بڑھے گی. اللہ کریم ان کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے اور اپنے والد صاحب کی مسند پہ بیٹھے ہیں. اللہ کریم وہ مشن جو استاد صاحب نے ان کو دیا ہے، اللہ کریم صحیح طور پر اچھے طریقہ کے ساتھ اس مشن کو آگے لے کر بڑھنے کی اللہ کریم ان کو توفیق عطا فرمائے. علم اور خانقاہ کا گہرا تعلق ہے. یہ گدلی بند کر علم اور خانقاہ. الحمدللہ استاد صاحب عالم دین بھی تھے اور ساتھ ایک خانقاہ کے سجادہ نشین بھی تھے. لاہور میں ہم گئے پچھلے دنوں میں تو وہاں پر بھی پیر صاحب نے یہی بیان کیا. فرما رہے تھے آج ہم کیوں پستی کا شکار ہیں کہ پرانا دور تھا، علم اور خانقاہ کا گہرا تعلق تھا. جو جان نشین ہوتا تھا وہ عالم بھی ساتھ ضرور ہوا کرتا تھا، لوگوں کو دین کا علم سکھاتا تھا، روحانیت کا رستہ بھی دکھاتا
کھاتا تھا۔ فرمانے لگے جب دین علم الگ ہو گیا، خانقاہ الگ ہو گئی، دونوں کے رستے جدا جدا ہو گئے تو بگاڑ پیدا ہو گئے۔ تو جو بندہ سجادہ نشین ہو اور ساتھ اس کا علم کے ساتھ بھی تعلق ہو، عالم دین بھی ہو، تو اللہ کریم پھر کروڑہا برکتیں عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ استاد صاحب میں یہ بات دیکھنے کو ہمیں ملی، بہترین عالم دین بھی تھے اور ساتھ ایک خانقاہ کے سجادہ نشین بھی تھے، اور پھر علم کے ساتھ لگاؤ۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا جگہ جگہ جاہل لوگ بیٹھتے ہیں، دلوں کے حالات جانتے ہیں، لوگ جا کر ان کو ہاتھ دکھاتے ہیں، وہ تو دین کے لٹیرے ہوتے ہیں، دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، لوگوں کو نماز سے روکنے والے۔ اسی طرح کی مثال جب ہم استاد صاحب کے پاس پڑھتے تھے تو حفظ والے بچوں میں سے نا کسی بچے کی کوئی چیز چوری ہو گئی تو وہ جاہل کسی صوفی کے پاس گیا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، ہاتھ دیکھتا تھا۔ اب اس کے پاس گئے کہ چوری ہماری ہوئی ہے، پتہ بتا دو۔ اب اس نے کیا کیا، کہا کہ چھوٹے بچے کو میرے سامنے بٹھاؤ جو 10-12 سال کا بالغ نہ ہو تو میں بتا دیتا ہوں۔ تو اب اس نے بچے کو بٹھایا اور ناخن میں کہنے لگا بیٹا میرے ناخن میں دیکھو۔ وہ ناخن میں دیکھنے لگ گیا، ہاں بیٹا کوئی جھاڑو دینے والا آ گیا؟ جی آ گیا۔ تو کسی شخص کی تصویر تجھے نظر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ فلاں ہے۔ یعنی وہ بچہ ویسے ہی بولتا گیا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو کیا پتا ہوتا۔ تو یہ جاہل لوگ انہوں نے اپنے کاروبار دھندے اسی طرح چمکائے ہوئے ہیں، وہ جیسے کہتا گیا بچہ ویسے بولتا گیا۔ اب استاد صاحب کے پاس ہم جب سبق پڑھنے گئے تو وہ بچے بھی آگے اور کہنے لگے استاد صاحب اس نے میری چوری کی ہے، میں حساب کروا کے آیا ہوں۔ تو وہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، جہالت میں پہنچی ہوئی ہستی، یعنی علم میں پہنچی ہوئی ہستی نہیں، جہالت میں پہنچی ہوئی ہستی جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ تیری چوری اس نے کی ہے۔ استاد صاحب کہنے لگے اچھا حساب کس سے کروایا؟ فلاں سے۔ تو کون سا بچہ صاحب نے بتایا؟ جی یہ والا بچہ۔ تو استاد صاحب نے نا وہی سوچ دی کہ ایسا حساب تو میں بھی کر لیتا ہوں، فرمایا اس بچے کو میرے سامنے بٹھاؤ۔ بچے کو سامنے استاد صاحب نے بٹھایا اور اسی طرح ناخن آگے کیا اور فرمانے لگے میں پڑھنا شروع کیا۔ فرماتے میں اب حساب کرنا شروع کر رہا ہوں تو غور سے دیکھنا رہنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ بچہ ٹھیک ہے ہاں جی جھاڑو دینے والا آ گیا، جی آ گیا۔ کوئی شخص نظر آ رہا ہے؟ جی نظر آ رہا ہے، ابھی اس کی پیٹھ میری طرف ہے، منہ نہیں نظر آ رہا۔ ہاں بھی اب میں اور پڑھائی شروع کرنے لگا، اب تجھے اس کا منہ نظر آ جائے گا۔ بچے جی اب اس کی شکل بھی نظر آ رہی ہے، کون ہے؟ یہی بندہ۔ تو استاد صاحب نے زوردار چپیٹ اس کے ماری اور فرمایا یہ کچھ بھی نہیں، سب کچھ جھوٹی بات ہے۔ فرمانے لگے جو چھوٹے بچے کو چیز نظر آ سکتی ہے وہ بڑے کو کیوں نہیں آ سکتی؟ فرمایا یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں، چھوٹے بچوں کو اسی لیے آگے بٹھاتے ہیں کہ جیسا کہتے جائیں گے وہ بچہ ویسا ہی کہتا جائے گا۔ تو استاد صاحب بتانے لگے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہوتا ہے، یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم دلوں کے حالات جان لیتے ہیں، ہم ہاتھ دے کر بتا دیتے ہیں، تو ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے استاد صاحب پہ عالم دین بھی تھے اور ساتھ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد یعنی سید ذات۔ اللہ کریم آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور صاحب زدگان کو استاد صاحب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو علم اور خانقاہ کا گہرا تعلق ہے۔ آج ہم دیکھ لیں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، علم دین کو مٹانے کی بہت کوششیں کی گئی۔ فرنگیوں کا دور، تاتاریوں کا دور، ہم تاریخ پڑھے نا، جب تاتاریوں کا دور آیا جتنی بھی دین کی کتابیں تھیں، علم دین کی کتابیں تھیں، قرآن مجید تھے، انہوں نے سب دریائے دجلہ دریائے فرات اس میں بہا دیے، ڈھیروں لگا دیے، پلیں بنا دی قرآن مجید کی، دین کی کتابوں کی، اور لکھا ہے کہ 1 مہینہ تک دریاؤں کا پانی وہ جو قرآن مجید کی سیاہی
یا دین کی کتابوں کی سیاہی تھی، اس سے وہ پانی بالکل سیاہ ہو گیا۔ اب انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے جو مسلمانوں کا ورثہ ہے، قرآن مجید کی جو دولت انہیں ملی ہے یا علم دین جو انہیں ملا، ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ لیکن قرآن مجید دین کے علوم کا محافظ خود رب تعالی ہے۔ لوگوں نے بڑی کوششیں کی دین کو ختم کرنے کی، مگر وہ ایسا کر نہ سکے۔ فرنگیوں کا دور آیا، انہوں نے بھی ایسا کیا، قرآن مجید کو گھروں سے نکلوا کر جلا دیا گیا، دریاؤں میں بہا دیا گیا۔ جو لوگ عربی بولتا یا عربی جانتا، جس کے گھر سے عربی زبان کا کوئی بھی لفظ نکل آتا، کوئی صفحہ نکل آتا، تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی۔ مگر الحمدللہ قرآن مجید جس کا محافظ خود رب تعالی ہے، علم دین جس کے محافظ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بڑی کوششیں کی گئی، لیکن الحمدللہ سلام پیش کرتا ہوں ان بزرگوں کو، ان علماء کرام کو جنہوں نے جہالت کا مقابلہ کیا۔ ایسے آتا ہے بلکہ کمیونسٹ کا جب دور آیا تو 2 لاکھ علماء کرام کو شہید کیا گیا، پھانسی پہ چڑھایا گیا، لوگ اکٹھے ہوتے، لوگوں کو ڈرایا گیا کہ دین کو چھوڑ دو، جو دین پہ چلے گا اس کو ایسی ایسی سزائیں دی جائیں گی۔ مشکل سے مشکل وقت آئے، لیکن دین پہ عمل کرنے والے وہ پھر بھی ثابت قدم رہے۔ قرآن سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہا۔ انہوں نے بڑی کوششیں کی قرآن مجید کو مٹانے کی، علم دین کو ختم کرنے کی۔ کتابوں کو تو جلا دیا، لیکن قرآن مجید پھر بھی لوگوں کے سینوں میں محفوظ رہا۔ آتا ہے کہ قرآن مجید پھر کیسے محفوظ رہا کہ والدین اپنے بچوں کو بھیجتے، وہ بزرگ فرماتے ایک دن ہم ایک ملک میں گئے تو جب اس ملک والوں نے ہمیں دیکھا، ہماری حالت سے انہیں پتا چلا کہ یہ مسلمان ہے، ہمیں بلایا اور کہنے لگے کیا تمہارے پاس قرآن بھی موجود ہے؟ تو جب ہم نے قرآن کو، فرماتے میری جیب میں چھوٹا سا قرآن تھا، جب میں نے قرآن مجید نکال کر ان کے سامنے کیا تو انہوں نے بڑی محبت سے چوما، ایسے جیسے ماں ہوتی ہے نا، بچھڑا بچہ اسے سالوں کے بعد ملتا ہے تو وہ بڑا پیار کرتی ہے، گلے سے لگاتی ہے ایسے۔ تو ہم نے ان سے معاملہ پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارے ملک میں قرآن پہ پابندی ہے، کسی گھر میں قرآن نہیں ہے، عربی کا کوئی صفحہ نکلا اسے سزا دی جاتی ہے۔ تو ہم تو قرآن کو دیکھنے کے لیے ترس گئے، لیکن الحمدللہ قرآن کی دولت ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ قرآن پھر کیسے محفوظ رہا۔ فرماتے ہیں جو حافظ قرآن ہوتا، کوئی درزی ہوتا، کوئی کام کرنے والا ہوتا، ہم اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجتے، وہ ہمارے بچوں کو کام بھی سکھاتے تھے، ہنر بھی سکھاتے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ قرآن مجید حفظ بھی کروا دیا کرتے تھے۔ فرماتے ایک ایسے ملک میں گئے تو جب انہوں نے ہمارے ہاتھ میں قرآن دیکھا نا تو بڑے خوش ہوئے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو میں نے بچوں کے سامنے قرآن رکھا کہ بیٹا پڑھو، لیکن وہ کہتے ہم پڑھنا نہیں جانتے۔ تو ان کے والد صاحب نے کہا آپ کوئی آیت زبانی پڑھے۔ تو جب میں نے آیت زبانی پڑھی اس کے آگے بچے نے پڑھنا شروع کر دیا، وہ حافظ قرآن تھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہمارے ملک میں قرآن پہ پابندی ہے، قرآن ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن قرآن ہمارے سینوں میں محفوظ ہے کہ ہم جاتے ہیں کام کے بہانے اور وہاں پہ جا کر ہم قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو یعنی ہر دور میں علماء کرام پہ پابندیاں، مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، دین کو مٹانے کی بڑی کوششیں کی گئی۔ آج بھی ہم دیکھ لیں کس قدر علماء کرام، ہم بابا جی کوئی دیکھ لیں کہ دین کا پرچم لے کر نکلے، اپنا نعرہ تو کبھی نہیں لگایا نا، اپنا نام تو کسی کے سامنے نہیں، کیا تھا کہ صرف حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے، صرف یہی نعرہ تھا، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حاضر ہے، آپ کی ناموس پہ پہرا دینے کے لیے ہم حاضر ہیں، یہی نعرہ تھا۔ تو کس قدر تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، کتنی آپ کو تکلیفیں دی گئی، لیکن آپ دین پہ ثابت قدم رہے۔
چٹان کی طرح مضبوط رہے، تو پھر دیکھ لینا جن کے حضور ہو گئے ان کا زمانہ ہو گیا، حضور کی ناموس پہ پہرا دیا، تو پھر ہم نے آپ کا جنازہ بھی دیکھا نا۔ دیکھ لیں آج بھی ہم وہ لوگ جو کل کو آپ کو مانتے نہیں تھے، سب آپ کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، آج بھی ان کے دلوں میں بابا جی کی محبت موجود ہے۔ ابھی مدرسے میں ایک شاہ صاحب پڑھنے آئے ہیں، ان کی عمر تقریباً 40 سے اوپر، جوان بچے ہیں، منڈی میں بہترین کاروبار اچھا کرتے ہیں۔ پہلے دن آئے تو میرے پاس بیٹھے، کہنے لگے استاد صاحب بابا جی کی تقریریں نے تو میرا رخ ہی بدل دیا کہ پہلے توجہ مکمل طور پر دنیا کی طرف ادھر جا رہا تھا، لیکن بابا جی کی تقریریں سنی اب میرا رخ ہی بدل گیا کہ اب اتنی عمر میں سفید داڑھی میرے سے بھی بڑے ہیں، یعنی داڑھی میں کافی سفید بال ہیں، اب وہ پہلی کلاس میں دین کا علم، یعنی اتنا جذبہ۔ 2-4 دنوں نے میں نے اپنے پاس بٹھایا تو میں نے کہا شاہ صاحب بہتر ہے کہ اگر آپ ریگولر کلاس میں، تو یعنی انہوں نے کوئی آر محسوس نہیں کیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پہلی کلاس، اور شاہ صاحب سکول کی بھی 14 پڑھے ہوئے، اور بچے وہ 5 بج پڑھے اور لکھنا بھی نہیں آتا، لیکن شاہ صاحب الحمدللہ ان کے ساتھ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں استاد صاحب بابا جی نے تو ہماری راہ ہی بدل دی، الحمدللہ ایسا ہی ہے۔ وہ لوگ جو آپ کے مخالف تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن بابا جی کا جنازہ دیکھ کر ان کی بھی آنکھیں کھل گئی، اب وہ روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو دین پہ جو لوگ بھی چلے دنیا میں تو اگرچہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب آخرت میں ان کو عظیم درجات سے نوازا جائے گا، آخرت میں عظیم انعامات سے انہیں نوازا جائے گا، تو دین بہت بڑی دولت ہے۔ ہم دین پر چل کر تو دیکھیں، کبھی ہمیں مشکل نہیں آئے گی، دین بہترین چیز ہے، ہم دین پہ عمل کریں، دین والوں کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں یا تو تم عالم بنو، دین پڑھانے والے بنو، اگر نہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تم طالب علم بن جاؤ، دین کو پڑھنے والے بن جاؤ، اور اگر یہ بھی نہیں بن سکتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم دین سے محبت کرنے والے بن جاؤ، انہی کاموں میں بھلائی ہے، اگر ان کاموں سے دور ہٹو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ۔ یا تو عالم دین بنو، دین پڑھانے والے بنو، نہیں تو دین کو پڑھنے والے بنو، نہیں تو دین والے لوگوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کریم تمہیں ہر طرح کی بھلائی عطا فرما دے گا۔ دین سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ مدرسہ ہے، یہاں سے ہمیں دین کا علم ملتا ہے، ہم مدرسے سے پیار کریں، مدرسہ کے اساتذہ سے پیار کریں، بچوں سے پیار کریں، کیونکہ یہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دین والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کریم تمہیں خیر عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے، ایک شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو وحی کا نزول ہوتا ہے، بتایا گیا کہ اس شخص کی موت میں چند گھنٹے باقی ہیں، چند لمحے باقی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خبر دی تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے زیادہ فائدہ دے، جو میرے نامہ اعمال کو زیادہ روشن کرے، میرے نامہ اعمال کو وزنی کر دے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ارشاد فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جا، اس سے بہتر کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ آخری عمر ہے، چند لمحے زندگی کے باقی ہیں، وہ بہترین عمل کا پوچھتا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے ہیں علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ، اس سے بہتر کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ تو دین، علم دین بہت بڑی دولت ہے، بڑے عملے ہو رہے ہیں، لوگ دین پہ، دین والوں پہ بڑے عملے کر رہے ہیں، بڑی ان کی کوششیں ہیں۔ غیر مسلم اتنا روپیہ پیسہ دین کو ختم کرنے کے لیے لگا رہے ہیں،
پاکستان کی مدد کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ان کے دل سے محبت رسول کو ختم کر دیا جائے. یہ جو دین جس پہ یہ عمل کرنے والے اس کو ختم کر دیا جائے. آج ہم دیکھتے ہیں ایسا ہی ہے. ہم دوسرے ملکوں کے نظام کو بڑی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اپنے پاکستان پہ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. میں وہ پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں, تو لکھا ہوا تھا کہ الحمدللہ ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں چند پاگل خانے ہیں, یعنی جن کی گنتی کی تعداد ہے چند. لیکن وہ کہہ رہے تھے امریکہ, انگلینڈ, دوسرے ملکوں میں جن کو ہم بڑا ترقی یافتہ کہتے ہیں, ان کے بڑے اصول ہیں, بڑے قوانین ہیں, یہ ہے وہ ہے, دور سے ہر چیز سونا نظر آتی ہے. یعنی دور سے چمکتی ہوئی چیز بندے کو سونا ہی نظر آتی ہے, لیکن قریب جا کر دیکھے تو اصل پتہ تب چلتا ہے. وہ دور ہے نا, ہم ان کو بڑا ان کی تعریفیں کرتے ہیں, بڑے اچھے ہیں, یہ ہے وہ ہے, لیکن حقیقت میں وہ بتا رہے تھے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پہ اتنے پاگل خانے ہیں جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے, ہر شہر میں. اب ہمارے اکاڑا کتنا بڑا شہر ہے, لیکن کوئی پاگل خانہ نہیں ہے. تو وہ فرما رہے تھے ہر شہر میں ہزاروں پاگل خانے موجود ہیں کہ لوگ کاروبار گیا لوگ پاگل ہو جاتے ہیں, بیوی مر گئی لوگ پاگل, کوئی بچہ جوان مر گیا لوگ پاگل. لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, دین اسلام پہ عمل کرنے والے ہیں. جیسی بھی مشکل سامنے آ جائے ہم کیا کہتے ہیں, اللہ کی رضا. یہ ابھی اس دن جنازہ پڑھنے گئے تو ایک وکیل صاحب تھے, ان کا بیٹا بڑی اچھی پوسٹ پہ تھا, 3 لاکھ اس کی تنخواہ تھی. چند دوست بیٹھے تھے, آگ جلائی تھی, تو کولوں پہ وہ بچہ تیل پھینکنے لگا تو وہ آگ اسی کو بڑھ گئی, جل کر مر گیا. تو بوڑھے والد صاحب, اب لوگ ان کو پکڑ کر قبر پر لا رہے تھے, تو لوگ جب انہیں کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کا حکم ہوا, کہ یہ کہتے کہ اللہ کی رضا. یعنی وہ جو غیر مسلم لوگ ہیں ان پہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے, ڈپریشن کا شکار, ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں, پاگل بن جاتے ہیں. اسی لیے وہاں پہ جگہ جگہ پاگل خانے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم کیا کہتے ہیں, اللہ کی رضا پہ راضی ہیں, اللہ کا حکم. جو بھی مشکل آتی ہے اللہ کریم کی رضا کے سامنے ہم اپنے سر کو تسلیم کر دیتے ہیں. تو وہ دین جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں اسلام, ہمیں اپنے اسلام پہ فخر کرنا چاہیے. یہ دین بہت اعلیٰ دین ہے, اللہ کریم کا پسندیدہ دین ہے. ہم عمل تو کریں, دین پہ چلیں تو صحیح. ہمارا بچہ عدیل پڑھتا ہے, شاہ صاحب بھی جانتے ہیں. یہ مثالیں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں, دین بہت اعلیٰ چیز ہے. ابھی وہ ادھر نماز پڑھاتا ہے, میرج لان میں ایک چل پارٹی پہ نماز پڑھا کے وہ گرینڈ سیزن ادھر مسجد میں رہائش کے لیے جاتا ہے. اب 20,000 کا موبائل اس نے مجھ سے لیا ہوا ہے, تو موبائل جیب میں تھا, پیسے بھی تھے. آگے اس کو ڈاکو نے روک لیا, کہتا ہے ایک نے میرے ادھر گن رکھ دی, دوسرے نے ادھر, اور تیسرا سامنے کھڑا تھا کہ کہیں بھاگ نہ جائے. تو مجھے کہنے لگے مولوی صاحب نکالو جو کچھ ہے. موبائل تھا, پرس نکالا, اس میں 400 روپیہ تھا. کہنے لگے نہیں مولوی صاحب بڑے نوٹ کر دو. تو میں نے کہا میرے پاس نہیں ہے. کدھر سے آ رہے, نماز پڑھا کے آ رہا. اچھا مولوی صاحب, مولوی صاحب یہ اپنا موبائل بھی پکڑو, یہ اپنے پیسے بھی پکڑو, ہمیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو. یعنی کہتا مجھ سے انہوں نے معافی مانگی. تو وہ 400 روپیہ دوسرے دن مدرسے آیا. میں نے کہا پھر دیکھو نا تجھے دین کی کتنی اللہ کریم نے برکت عطا فرمائی. اب یہ جو دین کے طالب علم ہے نا, کوئی چیز ان کو لا کر کھلا دے, اللہ کریم تجھے اور برکتیں عطا فرمائے. اسی طرح وہ بابا جی مثال سنایا کرتے تھے نا کہ ہمارا کراچی کا وہ ایک چاہنے والا, ماننے والا, ڈاکو نے اس کو لوٹ لیا, جو بھی پیسہ تھا لے کر چلے گئے. گھر جا کر جب انہوں نے موبائل آن کیا تو بابا جی کی تصویر نظر آئی. تو وہ ڈاکو تھے, سارا کچھ سامان لے کر صبح کی نماز کے بعد وہ آئے اور شاہ صاحب کو واپس کر دیا. اور کیا کہنے لگے کہ لگتا ہے آپ اس بابا جی سے پیار کرتے ہو جو بابا جی حضور کی ناموز پہ پہرا دیتا ہے. یعنی ہم نے ان کے بڑے بیان سنے ہیں. یعنی وہ بابا جی بڑے فرمانے لگے کہ وہ ڈاکو کہنے لگے کہ ہم غدار ڈاکو ضرور ہے, لیکن ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموز کے غدار نہیں ہو سکتے. کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
ساتھ محبت کرتا ہے، حضور کے دین کی محبت اس نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کی ہے، ہم اس کے ساتھ غداری کریں تو دین بہت اعلیٰ چیز ہے۔ یہ مدرسہ ہے الحمدللہ، آپ سب مدرسے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی تعلق رکھتے ہیں، تو ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ دیکھو نا دین کا ادارہ ہے۔ ایک آپ کو مثال سناتا ہوں، سلطان محمود غزنوی سبکتین بادشاہ، بات کو میری غور سے سننا، یہ جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں نا، یہ دین کے ادارے ہوتے ہیں، ان کا محافظ خود رب تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ کریم ضرور ان کی مدد کرتا ہے، یہ چلتے رہتے ہیں۔ اگر ہم ساتھ مل کر چلانے کی کوشش کریں گے تو اللہ کریم ہمیں ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ وہ ہمارے مفتی صاحب بڑی پیاری ایک مثال ہنساتے ہیں، فرماتے ہیں ایک جگہ پہ نا دین کا مدرسہ تھا، مولوی صاحب پڑھاتے تھے، ایک بچہ آ گیا پڑھنے کے لیے، مولوی صاحب کہنے لگے میں تو خود غریب ہوں، دین کا علم ضرور دوں گا لیکن کھانا تجھے نہیں دے سکتا۔ تو بچہ کہنے لگا جی کوئی بات نہیں، اللہ کریم کے دین کا علم سیکھنے آیا ہوں، رب تعالیٰ ضرور میری مدد فرمائے گا۔ فرمان لگے اس بچے نے علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا، تو کیا ہوا، گاؤں میں سے ایک بندہ مر گیا۔ تو ہوتا ہے نا ہمارے اکثر 40 دن وہ روٹی دیتے ہیں، تو وہ مولوی صاحب کے پاس آیا، جی کسی بچے کی ڈیوٹی لگا دیں، ہمارا بندہ مر گیا، ہم نے 40 دن کھانا دینا ہے۔ تو مولوی صاحب بچے کو اٹھایا، لے بیٹا علم کا اہتمام تو پہلے ہو گیا تھا، اللہ کریم نے تیرے رزق کا بھی اہتمام کر دیا۔ 40 دن اس نے روٹی کھائی، جب 40واں دن تھا تو ایک اور بندہ مر گیا، تو وہ پھر آ گئے، تو وہ مولوی صاحب جو استاد صاحب پڑھانے والے تھے ان کا بیٹا دیکھ اللہ کریم نے پھر تیرے لیے رزق کا اہتمام کر دیا۔ پھر ایسا ہوا تو استاد صاحب نے پورے گاؤں والوں کو بلایا اور انہیں اکٹھا کر کے کہا کہ یہ بچہ دین کا علم سیکھنے آیا ہے، خود بخود ہی اس کے لیے روٹی کا اہتمام کر دو، نہیں تو ہر 40 دن کے بعد تھوڑا ایک بندہ چلا جانا ہے، یعنی اللہ کریم اس کو رزق دیتا رہے گا، رزق بند نہیں ہوگا۔ تو دین کے ادارے چلتے رہتے ہیں، جو دین کے اداروں کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ کریم انہیں ضرور برکت عطا فرماتا ہے۔ آخری بات غور سے سننا ہے، تو وہ ایک بادشاہ تھا، اب 3 باتوں نے اسے ہمیشہ شک میں ڈالے رکھا۔ پہلی بات کیا تھی، وہ سوچتا تھا پتہ نہیں میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں، کہتا تھا مجھے تو میری ماں نے بتایا نا تو فلاں کا بیٹا ہے، تو پتہ نہیں ماں جھوٹ بولتی ہو۔ ایک بات اسے اس نے شک میں ڈالے رکھا۔ دوسری بات جو تھی وہ اس نے سنا تھا کہ قبر کی زندگی کے بارے میں، کہ مرنے کے بعد جزا اور سزا، وہ کہتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب انسان مٹی بن جائے گا، ریت کے ذرات بن جائے گا، کون اسے دوبارہ زندہ کرے گا، جزا اور سزا کا تصور، اس کے بارے میں اسے شک تھا۔ تیسری بات وہ کہتا تھا کہ حضور کی حدیث ہے علماء جو ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں، وہ کہتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ صفوں پہ بیٹھنے والے غریب سے لوگ یہ نبیوں کے وارث بن گئے، نبیوں کا تو اتنا اونچا مقام ہوتا ہے۔ 3 باتوں نے اسے ہمیشہ شک میں ڈالے رکھا۔ ایک رات سویا، نیند نہیں آئی، چھت پہ گیا تو اس کے محل کے قریب ایک مدرسہ تھا، اس نے دیکھا ایک بچے نے کتاب اٹھائی، سامنے والے گھر کی کھڑکی سے روشنی آ رہی تھی، وہ بچہ گیا، اس نے جا کر وہاں پہ کچھ سبق پڑھا، واپس مدرسہ میں آ گیا، پھر گیا 2-4 دفعہ ایسے کیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ معاملہ کیا ہے، کوئی کتاب ہے بچے کے ہاتھ میں، جاتا ہے روشنی میں پھر واپس آ جاتا ہے۔ صبح کو اس نے بھیجا اپنے فوجیوں کے، جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، فلاں مدرسے سے ایسا بچہ ہے، بلا کر لائے۔ بچے سے پوچھا بیٹا کیا کر رہے تھے، رات کو سوئے کیوں نہیں؟ تو بچہ کہتا جی میرے استاد صاحب نے مجھے اللہ کے دین کا علم سیکھنے کا سبق دیا تھا، ہمارے مدرسے میں روشنی کا انتظام نہیں ہے، تیل نہیں تھا، لائٹ نہیں تھی، تو مجھے سبق یاد کرنا تھا، میں جاتا تھا روشنی میں سبق کی ایک لائن پڑھ کر آ جاتا، واپس اندھیرے میں بیٹھ کر یاد کرتا،
جب مجھے وہ یاد ہو جاتی میں دوبارہ چلا جاتا تھا۔ پوچھا اچھا بیٹا روشنی کا اہتمام نہیں ہے، کیا کرتے ہو؟ قرآن پڑھتے ہیں، دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ بادشاہ کو بڑا دکھ ہوا۔ اب اس نے اپنے رعایا کو حکم دیا جو اس کے وزیر تھے کہ اس مدرسہ کا تیل جو میری تنخواہ آتی ہے نا اس میں سے پورا کیا جائے اور مدرسہ کے لیے روشنی کا اہتمام کیا جائے کہ آئندہ تیل کی کمی نہ ہو، بچوں کو علم دین سیکھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تیل کی کمی کو پورا کر دیا گیا، روشنی کا اہتمام کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اپنی جیب خرچ سے کیا، اللہ کریم نے برکتیں کیا عطا فرمائی۔ رات کو سویا، خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو تینوں شک تھے، پوری زندگی جن شکوں میں مبتلا رہا، سرکار نے ایک ہی جملے میں اس کے تینوں شکوں کو دور فرما دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او سبکتین کے بیٹے، تو نے میرے دین کے وارث کی خدمت کی ہے، اللہ کریم تجھے اس کا بہترین قیامت والے دن بدلہ جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ کہتا تین شک تھے میرے، میں نے طالب علموں کے لیے روشنی کا اہتمام کیا، میں نے ان کی مدد کی، تینوں شک مجھے سرکار کی زیارت بھی نصیب ہوئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی جملے سے میرے تینوں شک ہی دور ہو گئے۔ او سبکتین کے بیٹے، بتا دیا کہ تو سبکتین کا ہی، اپنے باپ کا ہی ہے، میرے دین کے وارث، یعنی علماء جو ہے یہ میرے دین کے وارث ہے، تو نے ان کی خدمت کی ہے، اللہ تجھے اس کا بہترین بدل عطا فرمائے گا، یعنی سزا اور جزا کا تصور۔ تو یہ الحمدللہ مدرسہ ہے، ہم سب مل کر شاہ صاحب کے صاحب زدگان ہیں، استاد صاحب کے، اللہ کریم ان کو برکت عطا فرمائے، اپنے والد صاحب کا مشن لے کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ آگے بڑھیں گے، اللہ کریم کی مدد ضرور آئے گی۔ آگے چلنا کا ہمارا کام ہوتا ہے، اللہ کریم کی مدد بعد میں آتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بیٹھے رہیں کہ پہلے اللہ کریم کی مدد ہے، نہیں۔ غزوہ بدر کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، صحابہ تعداد میں بھی تھوڑے تھے، ساز و سامان بھی پاس نہیں تھا، لیکن جب نکلے ہیں، آگے بڑھے ہیں تو اللہ کریم نے ضرور مدد کی ہے۔ تو دین کا کام کبھی رکتا نہیں، انشاءاللہ یہ مدرسہ چلتا رہے گا۔ اگر ہم مل کر اس کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے تو اللہ کریم ہمیں برکتیں عطا فرماتا رہے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔